اس وقت پاکستان کے سیاسی میدان کے اندر بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے، مار دھاڑ شروع ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی سیاست شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے، رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو عدالتوں سے جب ان کو رہا کرنے کے احکامات آتے ہیں وہ باہر آتے ہیں، پھر پولیس کوئی اور مقدمہ بنا کے ان کو اٹھا لیتی ہے، اور جو معاملات ہیں وہ ایک جانب اصلاحات پر پہنچ چکے ہیں، اور دوسری جانب جو 13 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، جو 13 سیاسی جماعتوں کی حکومت تھی، اب ان کے اقتدار کے چند دن رہ گئے ہیں، وہ چند دنوں کا ان کا اقتدار کے جو وہ مہمان ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور حکومت کی جو کلوزنگ سرمنی ہے وہ بھی ہو چکی ہے۔ ویڈیو لنک سے جو ساری سیاسی پارٹیاں تھیں ان کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، اس اجلاس کے اندر بڑے اہم فیصلے بھی کر لیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ خواہش ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہماری حکومت ختم ہونے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو نااہل کر دیا جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ پوری پاکستانی قوم پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور مسلسل یہ جو کوششیں ہیں یہ تیز کی جا رہی ہیں۔ اور دوسری ہی جانب یہ بھی بڑا خوشی سے اعلان کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ جی اب ہم سارے اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، اور اسمبلی تحلیل کرنے کے 90 دن بعد ہم الیکشن کروا لیں گے، اور الیکشن کے اندر پھر جو پارٹی جیتے گی اس کو اقتدار میں لایا جائے گا۔ اور یہ جو بوکھلاہٹ ہے حکومت کی کہ ایک جانب وہ ایسی باتیں کر رہی ہے اور دوسری جانب وہ لوگوں کو اٹھا بھی رہے ہیں، ان پہ جھوٹے مقدمات بھی بنا رہے ہیں، انہیں جیلوں میں بھی ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر کیسز بھی کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، عدالتیں اگر کہتی ہیں کہ ان کو چھوڑ دو تو ان کو چھوڑا بھی نہیں جا رہا۔ شہریار آفریدی کی مثال ہمارے سامنے ہے، محمد علی خان کی مثال ہمارے سامنے کہ کس طرح شہریار آفریدی کی اب انہوں نے دیکھا آپ نے کہ ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، ایک عدالت نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا تو پھر دوسری جو پولیس تھی ایک اور کیس کے اندر پھر اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ علی امین گنڈا پور کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسوں خبریں چلتی نہیں، اس کا سارا گھر توڑ کے رکھ دیا۔ یعنی کہ معاملات آپ دیکھیں کہ جو ہماری چند دن کی مہمان حکومت ہے وہ پاکستان کے معاملات کو کس نہج تک خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کس نہج تک پاکستان کی عوام جو ہے ان کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے دل و دماغ پر یہ خوف بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا، اگر آپ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ لوگوں کو عدالتیں بھی انصاف نہیں دلوا سکیں گی، اسٹیبلشمنٹ بھی انصاف نہیں دلوا سکے گی، پولیس بھی انصاف نہیں دلوا سکے گی، آپ کا سیاستدان ہونا بھی آپ کو انصاف نہیں دلوا سکے گا، آپ نے پاکستان کی جتنی خدمت کی ہے آپ کو وہ بھی انصاف نہیں دلوا سکے گا، آپ نے پاکستان کو جتنا ٹیکس دیا آپ کو وہ بھی انصاف نہیں دلوا سکے گا۔ یعنی کہ ایک جنگل کا جو قانون ہے وہ پاکستان کے اوپر نافذ کرنے کی اس کا نفاذ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان تمام معاملات کے اندر جو کچھ دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں، جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ پاکستانی قوم تک پہنچنا بڑی ضروری ہے، جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بھی، آپ تک پہنچاؤں گا بھی۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے معاملات گمبھیر کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے اب حالات کتنے گمبھیر ہو چکے ہیں سیاسی طور پر، اور کس طرح سے اب یہ تتر بتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، کس طرح سے اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پہ الزام لگا رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگا رہی ہے، اور اس سب کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کرنے میں یہ ساری چیزیں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو اب حالات کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اور چند بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں، چند بہت بڑے اعلانات سامنے آئے آج اس ویڈیو کے اندر، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، پاکستان کے حالات بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری یہ جو 13 سیاسی جماعتوں کی حکومت تھی اس نے جب اقتدار پکڑا، اقتدار سنبھالا، تو انہوں نے فوری طور پر یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا جائے، مگر ان کی ساری چالیں الٹی ہو گئی۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو کھڈے لائن لگایا جائے، دیوار سے لگایا جائے، ان کو تتر بتر کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، پاکستان کی سیاسی پارٹی کو ختم کر دیا جائے، ان کو بین کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ انہوں نے 13-14 مہینے میں سب سے زیادہ کام اسی چیز کے اوپر کیا، لیکن اس کے اندر مکمل طور پر ناکام رہے۔ انہوں نے پولیس کا استعمال کیا، عدلیہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، میڈیا کو انہوں نے دیکھا آپ نے کس طرح سے میڈیا کو استعمال کرتے رہے ہیں، یوٹیوبرز کو انہوں نے اٹھایا، فیس بک پہ جو باتیں کرتے تھے ان کو انہوں نے اٹھا لیا، پاکستان کے بڑے بڑے جو تجزیہ نگار تھے ان کو انہوں نے اٹھا لیا، پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے سچ بولنے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے اٹھا لیا۔ عمران ریاض خان کی مثال ہمارے سامنے 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور ان کی آج تک خبر سامنے نہیں آ سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمران ریاض بھائی کی حفاظت کرے اور ان کو جلد از جلد پاکستانی قوم کے سامنے لائے، جلد از جلد وہ اپنی فیملی کو ملے۔ اگر آپ بھی عمران ریاض بھائی کے لیے ہونے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ عمران ریاض بھائی کا قصہ اب آہستہ آہستہ بیک فٹ پر جاتا جا رہا ہے، ان کا جو تذکرہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، ان کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، ان کو ہم نے فراموش نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کی حفاظت کرے۔ اب یہ جو معاملات آئے ہوئے ہیں تو ان معاملات کے اندر جو سب سے بڑی اور اہم خواہش تھی ہماری پی ڈی ایم حکومت کی، 13 سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی، اس اقتدار پہ آنے والے لوگوں کی،
وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو کسی نہ کسی طریقے سے نااہل کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح سے بین کر دیا جائے، لیکن اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جو نااہلی ہے مکمل طور پر ناممکن ہوتی نظر آ رہی ہے، مکمل طور پر وہ بچ نکلے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے آج ان کو طلب کیا، آج کا دن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسلام آباد پولیس نے ان کو طلب کیا ہے، نیب نے بھی ان کو طلب کیا ہے، جج ہمایوں نے بھی ان کو بلایا ہوا ہے، اور آج کے دن حکومت اس انتظار میں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو نااہل کیا جاتا ہے، اور اگر آج کا دن بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو پھر یقین جانیے، پھر مطمئن ہو جائیے کہ ان کی جتنی بھی کوششیں تھیں، ان کی جتنی بھی سازشیں تھیں، ان کے جتنے بھی کام تھے، سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، سارے کے سارے ناکام ہو گئے، اور ان لوگوں نے جو کام کرنے کی کوشش کی وہ اس کے اندر ان کو ناکامی ہو گئی ہے۔ اب جو اگلی بات ہے، آنے والے دن ہیں، ان کے حوالے سے بھی بڑی اہم باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا، اب اس کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو باغ دھوڑ نگران وزیر اعظم نے سنبھالنی ہے تو وہ کون ہو۔ اب جو اپوزیشن تھی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف تھی یا پاکستان مسلم لیگ نون تھی، ان دونوں نے مشترکہ طور پر باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا انتخاب کرنے کے لیے جو آرمی چیف ہیں ان کو تمام تر اختیارات دے دی گئے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تمام تر اختیارات دے دی گئے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان کو جو اگلا نگران وزیر اعظم ہے اس کو سلیکٹ کریں، اور پاکستان کے اگلے نگران وزیر اعظم کو اس لیے بھی بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے، بڑا اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ اس نگران وزیر اعظم کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں، اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، لیکن کیا پتا وہ 90 180 دن بن جائے، کیا پتا وہ 180 پھر 265 365 بن جائے، پھر ایک سال پورا ہو جائے، کیونکہ حکومت کو اب تک یہ بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو ان کا جیتنا ناممکن ہے۔ پاکستانی قوم اس وقت پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یعنی کہ 70% تک کے جو عوام کے ریویوز ہیں، جو عوام کی خواہش ہے، وہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، جتنی بھی اہم ترین رپورٹ سامنے آئی ہیں، وہ ساری یہی بتاتے ہیں کہ 70% سے زیادہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کی یہ کوشش ہوگی، یعنی کہ آج کل جو 13 سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح اس الیکشن کو ایک سال تک ڈیلے کر دیا جائے، کسی نہ کسی طرح اس الیکشن کو مزید لمبا کر دیا جائے، کسی نہ کسی طرح اس الیکشن کو مزید روک لیا جائے، پوسٹ پون کر دیا جائے، اور اس کے لیے پھر بڑا ضروری ہے کہ نگران وزیر اعظم بڑا اسٹرانگ ہو، وہ بڑا طاقتور ہو، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس نے کتنا عرصہ اس عہدے کے اوپر رہنا ہے، تو اس سے پھر بڑے بڑے فیصلے بھی لیے جائیں گے، اس نے پھر بڑے بڑے اعلان بھی کرنے ہوں گے، اس نے پھر IMF کی ڈیل کے مطابق بڑی بڑی جو پابندیاں ہیں پاکستانی قوم کے اوپر، جو ٹیکس کی پابندیاں ہیں وہ بھی اس نے پوری کرنی ہوگی، جو بجلی ہے وہ بھی اس نے مہنگی کرنی ہوگی، جو پیٹرول ہے وہ بھی اس نے مہنگا کرنا ہوگا، گیس بھی اس نے مہنگی کرنی ہوگی، کیونکہ ہماری موجودہ حکومت نے 13 سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے IMF کے ساتھ وہ معاہدہ کیا ہے کہ جس کے بعد پاکستان کی عوام کے یقین جانیے کہ کپڑے تک اتر جائیں گے۔ وہ وزیر اعظم جو یہ کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر پاکستانی عوام کو فیسیلیٹیٹ کروں گا، وہ پاکستانی عوام کے کپڑے اتار کر اب جانے کی تیاری کر چکا ہے۔ پاکستان کو جو قرضہ ملا تھا اس قرضے سے کیا ہوا؟ اس قرضے سے تو جو اسسٹنٹ کمشنر تھے، جو ڈپٹی کمشنر تھے، جو DPO تھے، ان کو نئی نئی گاڑیاں مل گئی ہیں، ان کے پروٹوکول میں اضافہ کر دیا گیا، پہلے ان کے ساتھ پولیس کا ایک ڈالا ہوتا تھا، ایک سکواڈ ہوتا تھا، اب وہ 2 سکواڈ رکھنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر جو حکومت تھی اس کو آج تک مکمل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا، کیونکہ ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو نااہل نہیں کروا سکے، ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کر سکے، حالانکہ الیکشن کمیشن نے اپنا آخری سے آخری حربہ بھی استعمال کر لیا۔ انہوں نے تو یہ تک بھی پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ جی اگر آپ لوگ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتے ہیں تو ہم آپ کو انتخابی نشان جاری نہیں کریں گے، اور اس طرح کے جو اور بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے، چھوٹے چھوٹے کام تھے کہ جن کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کی جاتی رہی۔ توشہ خان تو خیر ایک بہت بڑی بات تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس پارٹی کو کھڈے لائن لگا دیا جائے، اس کو دیوار سے لگا دیا جائے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے نااہل کر دیا جائے، اور یہ ساری کوششیں بہت زیادہ کی جاتی رہی ہیں، بڑے پیمانے پر کی جاتی رہی ہیں، لیکن ان ساری کوششوں کا رزلٹ کی صورت میں سامنے آیا ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے، آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین عدالتوں کے اندر جا رہا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی عدالتوں کے اندر نہیں جاتا ہے، حالانکہ اس کی ٹانگ زخمی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دن کے اندر 5 6 عدالتوں میں، اب آپ آج اندازہ لگا لیجیے کہ نیب نے بھی بلایا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے اندر بھی پیشیاں لگ رہی ہیں، اس کے علاوہ جو جج ہمایوں ہیں انہوں نے بھی بلایا ہوا ہے، اسلام آباد پولیس نے بھی بلایا ہوا ہے، اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کیے جا رہے ہیں، اور آج حکومت اس حوالے سے بڑی پر امید ہے کہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی نااہلی ہو جائے گی۔ 200 کیسز جو کیے ہیں تو ان 200 کیسز میں سے کسی ایک کیس کا تو ایسا نتیجہ آئے کہ جی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو نااہل کر دیا گیا ہے، ان کو 2-3 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوا ہے، اب تک ایسا نہیں ہوا۔ اور اگر آج کا دن بھی خیری صلح، اگر آج کا دن بھی اطمینان سے گزر جاتا ہے، اگر آج کے دن بھی پاکستان تحریک انصاف چیئرمین کو، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو یا پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کیا جاتا ہے یا نااہل نہیں کیا جاتا ہے یا ان کو کوئی سزا نہیں سنائی جاتی ہے، تو پھر
یقین جانیے کہ ہمارے آنے والے وقت کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہوگی. ہمارے پاکستان کا آنے والا جو وقت ہے وہ اس حوالے سے پھر بڑا مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا اور معاملات 90 ڈگری پہ گھوم جائیں گے, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک ہی نتیجہ نکلے گا, ایک رزلٹ نکلے گا کہ پاکستان کے اندر اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بن جائے گی.